اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے سورۃ بقرہ کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر 21 اور 22۔ ویسے تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اس میں ایک آیت ہی جو ہے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس کی دو آیات کی جو ہے وہ انشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ بیان کروں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت مبارکہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل، وہی رب ہے جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل من السماء، اور نازل کیا اس نے آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج بہ، پس نکال لے اس سے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ تو یہ دو آیتیں مبارکہ ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو اپنی توحید ہے اس کو بیان کیا ہے اور دلائل توحید بھی دیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ دلیل ختم نبوت ہے ایک اور بار، کہ اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، بعد والوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ صرف دو کیٹیگریز ہیں، آپ سے پہلے اور آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ لعلکم تتقون، اس لیے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جو وجہ تخلیق بنی وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عبادت۔ دوسرے میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل جو ہے وہ بیان کیے کہ وہی رب ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو جو ہے وہ اس نے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ اس پانی سے پھر جو ہے وہ مختلف پھل جو ہیں وہ اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ اس سے پہلے جو اللہ پاک نے پہلے 20 آیات مبارکہ بیان کی، ان میں اللہ پاک نے پہلے ویسے تو دنیا میں دو ہی کیٹیگریز ہیں جو ہے، ملکوں کے طور پر، ملکوں کے لیے جو ہے وہ قومیں نہیں بنتی، ملکوں سے، سرحدوں سے، جغرافیائی طور پر قومیں نہیں بنتی، قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں۔ دو ہی دنیا میں گروہ ہیں، ایک مسلم، ایک نان مسلم، ایک مسلمان، دوسرے کافر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ دو جو ہے گروہوں کا بیان کیا کہ اس سے پہلے دو چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ مجادلہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک حزب اللہ ہے، اللہ کے لیے اللہ کا لشکر، اور حزب الشیطان، اور شیطانی لشکر۔ دو کیٹیگریز ہیں بس، اس کے علاوہ اقبال بھی اپنے اشعار میں کہتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بے نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بے نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بے نہیں۔ تو قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں۔ ہم ایک مسلمان امت پوری دنیا میں ایک جیسے، ایک جسم ہے، ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک رسی ہے، وہ اللہ پاک قرآن کی اور دین کی ایک ہی رسی ہے جس کو ہم سب نے تھاما ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہاں پر جو خطاب کر رہے ہیں وہ سارے لوگوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہ اللہ پاک نے یا ایھا الناس،
لوگوں سے، کافروں سے بھی مخاطب ہیں اور مسلمانوں سے بھی مخاطب ہیں کہ اے لوگو صرف فرما برداری جو ہے وہ کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے بھئی تم تو چھوٹے سے تھے، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا اور پھر تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، تمہارے تمام فرائض جو ہیں وہ ادا کیے، تو اب تم ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ تو ایسا ہی خطاب ہے اللہ رب العزت کا کہ دیکھو بھئی میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا رب ہوں، تمہاری پرورش کرتا ہوں، تمہیں پروان چڑھاتا ہوں، تم نہیں تھے، تمہیں وجود میں لے کر آیا، کیسے کن کن مراحل سے تمہیں گزار کر میں نے ایسا خوبصورت جو ہے وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیسا خوبصورت تمہیں ہم نے تخلیق کر دیا۔ تو اتنا کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا اور تمہارے پہلوں کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا۔ اس لیے کیا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ متقی جو ہے بہت جو ہے وہ اللہ پاک نے اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، متقین جو ہے، پیچھے بھی اللہ پاک نے پہلے جو مومنین کی صفات بیان کی اس میں بھی سب سے پہلے یہی سے مخاطب کیا اللہ پاک نے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے بھی یہاں یا ایھا الناس کا جو ہے وہ اس سے خطاب شروع کیا ہے۔ تو یہ قرآن سب کے لیے دعوت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کو جو فطرت صالح پر پیدا ہوتا ہے، جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، جو یہ اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے میرا رب نے پیدا کیا۔ تو پھر جب آپ کا آقا، آپ کا رب، آپ کا پروان چڑھانے والا، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کو کھلانے والا، آپ کو پلانے والا، آپ کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، آپ کے تمام جو دنیاوی مسائل ہیں، جو آپ کے ضروریات ہیں، ان سب کا پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت کس کو زیبا ہے؟ اسی رب کو۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کو تو آنکھیں دکھانا نہیں بنتا نا۔ سوری، معذرت، دل جو ہے گلے میں خراش جو ہے وہ خراش ہو رہی ہے، معذرت اس بات کی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنے توحید کے آگے سے مزید دلائل دے رہے ہیں۔ پہلے تو کہا نا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا اس لیے عبادت میری کرو، آگے سے اللہ پاک نے مزید اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلی نعمت کیا تھی؟ تمہیں وجود دیا، ٹھیک ہے؟ میں نے ابھی بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین صورت میں پیدا کیا۔ تو اب آگے سے اللہ پاک اپنے مزید توحید کے جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں کہ الذی، وہی رب، جعل، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، بچھونا۔ تو سب سے پہلی نعمت کیا ہوئی؟ زمین۔ اگر اللہ پاک زمین کو اتنا سخت بنا دیتے تو ہم اس میں کاشتکاری کیسے کرتے؟ اللہ نے زمین کو اتنا لچکدار، اتنا نرم، اتنا سموتھ بنایا کہ ہم وہاں پر اناج اگا سکیں، ہم اپنے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ زمین سے پیدا کر سکیں۔ تو زمین جو ہے یہ سب سے پہلی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا۔ کیسا خوبصورت اللہ پاک نے آسمان بنایا۔ دن کے ٹائم جو ہے وہ اس میں سورج آتا ہے جو زندگی کی، حرارت کی، گرماہٹ کی جو ہے وہ نشانی ہے، اور رات کو اللہ پاک نے خوبصورت ستارے جو ہے وہ بنائے، ان سے آسمان کو مزین کر دیا، چاند بنایا۔ تو ایسا خوبصورت آسمان جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمارے سروں پر ایک چھت کی طرح تان دیا۔ تو دوسری نعمت کیا ہوئی؟ آسمان۔ اور پھر تیسری نعمت کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہم کیسے پاکیزگی حاصل کریں، ہم کیسے وضو کریں، ہم کیسے غسل کریں؟ پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ تو پانی جو ہے نہ صرف ہمارے پینے کے کام آتا ہے، ہمارے کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ اگر پانی نہ ہوتا تو ہم پاکیزگی حاصل نہیں کر پاتے، ہم نجاست سے کیسے نجات حاصل کرتے؟ تو پانی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اس کو خدا را ضائع نہ کیا کرے. نعمت کا سوال پوچھا جائے گا. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو، اور ان کی نعمتوں کی جو ہے وہ اللہ پاک پوچھ گچھ کریں گے آپ سے. نعمت جو ہے اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے. اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھئی میں نے اتنے وسائل دیے، ان کو تم نے کہاں ضائع کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چوتھی نعمت کیا کی. اب دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات ہے. اور اس دل سے میرا ایمان جو ہے، جب میں یہ بات پڑھتی ہوں میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں قرآن ایک بارش کی طرح ہے، جب اچھے دلوں پر پڑتی ہے تو ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب یہی بارش، قرآن کی بارش اب برے دلوں پر پڑتی ہے تو ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے بارش کی مثال ہے، جب وہ پھولوں پر پڑتی ہے تو اس میں سے خوشبو اڑتی ہے، اور وہی بارش جب نجاست پر، گندگی پر جو ہے وہ پڑتی ہے تو پھر اس میں سے تعفن اٹھتا ہے. تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ پاک نے، پانی ایک ہے. دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے. پانی اللہ پاک نے نازل فرمایا، پانی ایک، لیکن اس کی تاثیر ڈیفرنٹ ہے، تاثیر مختلف ہے. وہی پانی آم کے درخت پر پڑتا ہے تو اس میں سے کیسا خوبصورت آم نکلتا ہے. پانی ایک ہے، انگور پر پڑتا ہے تو انگور اگتے ہیں، امرود پر پڑتا ہے تو تاثیر اس کی ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ پاک نے پانی جو ہے وہ نازل کیا، اور اس میں سے پھر اللہ پاک نے طرح طرح کے پھل اگائے. وہی پانی ہے، اس سے چاول بھی اگتے ہیں. وہی ایک ہی پانی ہے، اس سے گندم بھی اگتی ہے. اللہ پاک نے کتنی تاثیر جو ہے وہ اس پانی میں رکھی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تو ہم نے نکالے اس سے پھل، ہم نے پیدا کیے پھل، رزقاً لکم، جو تمہارے کھانے کے لیے ہے. تو اب یہ اتنے اللہ پاک نے اپنے دلائل توحید بیان کیے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. میں وہ رب ہوں جس نے یہ زمین بنائی. میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا. میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پانی جیسی نعمت عطا کی. میں ہی ہوں جو پھلوں کو اگاتا ہوں. اگرچہ ہم محنت کرتے ہیں، کاشتکار جو ہے وہ زمین میں ہل چلاتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اگانے والا رب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کھڑی فصلیں، ایسی ایک ہوا کا ریلا آئے اور کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ کر دے. اللہ پاک سب کی فصلوں کو جو ہے وہ محفوظ و مامون رکھے، اور اس برے وقت سے جو ہے وہ اللہ پاک سب پر اپنا کرم کرے. لیکن اگر رب نہ چاہے، اب یقین کریں ہم کچھ بھی اگا نہیں سکتے. ہم تو ایک کمپل جو ہے جو نکلتی ہے پودے سے، اس کو بھی اگانے کے جو ہے وہ اتنی بھی ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اگا سکیں. اللہ پاک سورۃ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں. بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ سب جو ہے اللہ ہی کی قدرت ہے. بڑا پیارا سا آپ کو شعر سناتی ہوں. کہتے ہیں یہ فضا مہکتی ہوئی اور یہ بہاروں کا سما، یہ فضا مہکتی ہوئی اور یہ بہاروں کا سما، یہ فضا، یہ گلستاں، یہ گنگناتی وادیاں، چھین لے گر تجھ سے تو دیکھتا رہ جائے گا، اپنے رب کی کون سی نعمت کو تو جٹلائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ ساری نعمتیں بھی اسی کی ہیں، تو پھر عبادت بھی اسی کو زیبا ہے، اسی کی بندگی بنتی ہے. پھر جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بت تراشے ہوئے ہیں وہ نہیں جو ہے ان کے لیے تو بالکل بھی اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو پوجا جائے. تو عبادت تو اسی کی بنتی ہے نا جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے سارا نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں عطا کی. اور اللہ پاک نے اپنی دلائل توحید جو ہیں دیکھی کیسی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. تو اللہ نے یہ سارا کچھ بیان کر کے تو انسان کو مخلوقات کا سردار بنا دیا، اور صرف اس کے ذمہ کیا کام لگایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو. لا الہ کہنے سے بات نہیں بنتی. لا الہ کہنا زبان سے بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے
بندے ہیں۔ جب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا تو پھر اللہ رب العزت کہ ہم ایسے ہو گئے کہ اللہ جو ہے وہ تمام جو ہمارے اعمال ہیں، افعال ہیں، سب کا ذمہ دار وہ ہے، تو پھر عبادت اسی کے لیے ہم کریں گے، ہمارے اپنے تمام معاملات جو ہے وہ اسی کے سپرد کریں گے، اور وہی ہے جو ہمارے اعمال کو، ہمارے کاموں کو جو ہے وہ سنوارنے والا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بت تراش لیے، ہم نے اپنے نفس کے بت تراش لیے، اور ہم کہتے تو ہیں اچھا بھئی اللہ کے سپرد، لیکن پھر ہم بے فکر نہیں ہوتے۔ جب ہم نے کوئی کام اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر اس کے بعد ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے، ہمارا پریشان ہونا بنتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، آپ کو کسی سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ اور تو کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے سکے، تو اگر دینے والا وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کو ذمہ ہے، اسی کو چاہیے کہ اسی کے جو ہے وہ ہم عبادت کریں، اس کی ہم بندگی کریں۔ تو یہ نظریہ جو ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو اپنا رب جو ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھے، اور اسی کے لیے اسی کو سب طاقتوں کا سرچشمہ جو ہے وہ تسلیم کریں، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں یہ سب کچھ تم نے اگر تم ایسا کرتے ہو، ٹھیک ہے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، اندادن، چھوٹے چھوٹے بت، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ پاک کو دنیا میں جو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے وہ شرک ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم میرے پاس آؤ اس حالت میں کہ تمہارے پاس اتنا گناہوں کا ڈھیر ہو، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہو، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، صرف یہ ہے کہ تمہیں اس میں سے شرک نہ ہو۔ تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں، اور درباروں پہ جاتے ہیں اور لوگوں سے، اولیاء اللہ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ خدا را ایسے مت کیا کریں۔ جو دنیا سے بزرگ چلے گئے ان کی بہت خدمات ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے دین کی بہت خدمت کی، لیکن درباروں پہ جا کے اور چڑھاوے چڑھانا اور ان سے اولادیں مانگنا، یہ سب جو ہے یہ جاہلیت ہے۔ پلیز اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کوئی جو ہے وہ پیر فقیر، یہ جو آج کل کے ڈرامے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں بابوں نے، ان سب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ أَقْرَبَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ جو ہے ذرا سی یہ بات سوچیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے سامنے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بچوں کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، تو بچے ہمارے ہمسائے کے گھر میں جا کے ان سے کچھ مانگے، کھانے کے لیے مانگ لیں، پیسے مانگ لیں، ہمیں کیسا فیل ہوگا؟ ہم لگائیں گے نا، 2 تھپڑ رکھ کے لگائیں گے، بھئی ہم جو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تم محلے والوں کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ تم رشتہ داروں کے گھر میں کیوں مانگنے گئے تھے؟ تو یہ تو ہم نارمل انسان ہیں نا، اللہ تو بہت غیرت مند ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، مجھ سے مانگو تو صحیح، مانگنے والا ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، مانگو تو صحیح۔ اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگے، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، اچھی جاب مانگنی ہے اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات کے لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، آپ یقین کریں دیکھیے گا زندگی کا رخ چینج ہو جائے گا۔ تو جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے اندادن شرکاء وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں اس بات کا ادراک ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، پھر تم وہ کام کیوں کرو؟ تو اس لیے خدا را اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ اس نے ہمیں اچھی صحت دی، اس نے ہمیں جو ہے وہ رزق دیا، اس نے ہمیں اولاد دی، اس نے ہمیں اچھے محبت کرنے والے والدین عطا کیے، اس نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا،
ہر چیز جو ہے وہ اس نے ہمیں دی، تو اس کے ساتھ پھر کسی کو شریک ٹھہرانا بنتا نہیں ہے. پھر تو اللہ کو غیرت آئے گی نا اگر ہم الٹے کام کریں گے. تو اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم جب بھی مانگے سے اللہ سے مانگیں گے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی کے لیے اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ ڈرنے کا حق بھی اسی سے ہے. اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے کیونکہ عبادت کا حق بھی اسی کا ہے. تو اللہ ہی سے اپنی لو لگا لی، انشاءاللہ آپ کی دنیا جنت بن جائے گی. جنت تو جنت ہے نا، دنیا بھی انشاءاللہ جو ہے وہ جنت بن جائے گی. اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک سے ایسے محبت کریں، ایسے ہی محبت کریں جیسی رب ہم سے چاہتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی آخرت اور دنیا دونوں کو بہت اچھا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.